اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج طارق قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، پچھلا میرا ولاگ جو تھا وہ رجیم چینج آپریشن کے بارے میں تھا اور بڑا اچھا آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب بھی کیا، لائک بھی کیا اور شیئر بھی کیا۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ آج کا جو میرا ولاگ ہوگا وہ میرے کافی دوستوں نے پچھلا جو ولاگ تھا اس کے اندر کمنٹس کیے تھے اور مجھے پرسنل میسج بھی کر کے کیے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ساتھ معاونین خصوصی کی ایک پوری فورس رکھی ہوئی تھی اور وہ کیا کام کرتے تھے۔ لہٰذا میں ایز اے کوآرڈینیٹر وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر صاحب کا جو وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ عرصہ 5 مہینے رہا ہوں اور میں آپ کو اپنی 5 مہینے کی کارکردگی بتاؤں گا کہ میں نے ان 5 مہینوں میں کیا کام کیا۔ میری پہلی ملاقات جناب سابقہ وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب سے جیلم عمران خان صاحب کے جلسے میں ہوئی۔ تو میں نے اپنی کارکردگی بتائی کہ اس سے جتنے بھی جلسے خان صاحب کے ہو رہے ہیں میں اس جلسے کا حصہ ہوتا ہوں، ٹیم کا حصہ ہوتا ہوں، اور الحمدللہ یہ جلسے جو بھی آرگنائز کر رہے ہیں میں اس ٹیم کا حصہ ہوتا ہوں۔ انہوں نے میرے کام کو بڑا سراہا اور میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ میرا نوٹیفیکیشن 2022 کے 10ویں مہینے میں ہوا ہے۔ جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا تو اس وقت بڑی انٹرسٹنگ سٹوری یہ تھی کہ تقریباً 50 بندوں کے اور بھی نوٹیفیکیشن ہوئے، جس میں کافی معاونین خصوصی بھی تھے اور باقی بھی تھے، ان میں بھی شامل تھا۔ مجھے میرے کافی دوستوں میں مبارکباد بھی دی اور بعض دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں کیونکہ یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو انسان کی پہچان اس کے کام کی وجہ سے ہوتی ہے، جو بھی بندہ کام کرتا ہے وہ پہچانا اس کام کی وجہ سے جاتا ہے، عہدے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ ناظرین کرام، میں سابقہ وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ کوآرڈینیٹر ایز اے کوآرڈینیٹر اسمال انڈسٹری سکلز ڈیولپمنٹ کے حساب سے ان کے ساتھ پوسٹ ہوا۔ میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ 5 ماہ رہا ہوں۔ 5 ماہ کے دوران میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آزاد ریاست جموں و کشمیر کی ریاست کا 1 روپے کا روادار نہیں ہوں۔ میں نے آزاد ریاست جموں و کشمیر سے کوئی گاڑی نہیں لی، میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا، کوئی سرکاری رہائش نہیں لی، کوئی چیز نہیں یوز کی۔ میں اگر مظفر آباد جاتا تھا میں اپنے ذاتی خرچے پہ جاتا تھا، میں پونچھ ڈویژن جاتا تھا ذاتی خرچے پہ جاتا تھا، میں میرپور ڈویژن جاتا تھا ذاتی خرچے پہ جاتا تھا، ذاتی گاڑی یوز کرتا تھا، ذاتی رہائش رکھتا تھا۔ ناظرین اکرام، لاہور ایک ٹرپ کیا جس میں کافی لوگ شامل تھے، سرکاری لوگوں کی رہائش تھی، ہر بندے نے ادھر پی سی میں رہائش پذیر کی، میں نے پی سی میں بھی اپنا روم رکھا، میں سرکاری خرچے پہ نہیں رہا ہوں۔ کسی بھی جگہ پہ گیا ہوں میں اپنے ذاتی خرچے پہ گیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5 مہینے رہا ہوں میں آزاد ریاست جموں و کشمیر کے اوپر بالکل برڈن نہیں رہا ہوں، البتہ میں نے اپنی طرف سے خرچ کیا ہوگا۔ ان 5 ماہ کے دوران جناب وزیر اعظم نے ہمارا پہلا پروگرام جو سٹارٹ ہوا وہ وومن امپاورمنٹ کا تھا۔ وومن امپاورمنٹ میں ہم نے خواتین کو مظفر آباد ڈویژن میں تقریباً 200 مشینیں دی ہیں اور ان 200 مشینوں میں خواتین کو ٹریننگ دی ہے، ان کو روزگار کے مہیا کیا ہے۔ اب وہ خواتین الحمدللہ 550 کے قریب جو میڈم لائبہ جن کو چلا رہی ہیں، جس پروگرام کو ہیڈ ہیں جس کی، وہ 550 کے قریب خواتین اس پروگرام کو چلا رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام ہمارا تھا سیالکوٹ سکلز کے حوالے سے، جو ہم نے نوجوان بھیجے۔ یہ حافظ احمد رضا قادری صاحب تھے جو ہمارے وزیر مذہبی امور تھے۔ جب وزیر اعظم صاحب نے حافظ احمد رضا صاحب کو کہا کہ ہم اتنے لڑکے بھیج رہے ہیں تو انہوں نے کہا صبح بھیج دیں۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کیونکہ وہ 2000 سے وزیر تھے اور ان کو پتہ ہے کہ مظفر آباد ڈویژن، پونچھ ڈویژن اور میرپور ڈویژن سے 100-150 بچہ اکٹھا کر کے سیالکوٹ بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا صبح بھیج دیں۔ تو ہم نے 5 دن کے بعد جس وقت 105 لڑکا بھیجا تو ان کو تھرتھلی مچ گئی، وہ پریشان ہو گئے، یہ کدھر سے آ گئے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کافی وزیر اعظم نے بڑے بانگ نعرے لگائے تھے، بڑی باتیں کی تھی، لیکن ان پہ پورا نہیں اتر سکے، تو یہ کیسے ہو گیا۔ اس وقت بچے پہنچے تو 2-4 دن تک تو بڑے پریشان رہے، لیکن اس کے بعد ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، انہوں نے ٹریننگ کی، الحمدللہ وہ پروگرام بھی ہمارا اچھا ثابت ہوا اور لڑکے ٹریننگ کر کے واپس آئے۔
اس کے بعد ہمارا تیسرا پروگرام تھا امیزون کے حوالے سے اور ای کامرس کے حوالے سے۔ الحمدللہ مظفر آباد ڈویژن میں ہم نے 450 کے قریب لڑکوں کو ٹریننگ دی امیزون کی، ای کامرس کی، اور نوجوان بچوں اور بچیوں کو ہم نے سٹور بنا کر دیے ہیں۔ اب وہ الحمدللہ اس پر بزنس کر رہے ہیں۔ جب ہمارا پہلا دن تھا رجیم چینج آپریشن کا، جس دن ہمارا ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے، تو یہ وہی نوجوان تھے جو وزیر اعظم صاحب کی حمایت میں چھتر میں جمع ہوئے تھے۔ یہ وہی خواتین تھی جو وزیر اعظم سے اظہار عقیدت کے لیے کھڑی ہوئی تھی، جن کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا، ان کو آنسو گیس بھی مارے اور ان کو بے ایمانہ تشدد بھی کیا، جس کی ہم پر زور مذمت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رجیم چینج آپریشن پاکستان کے بعد جب آزاد کشمیر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل میں ایک وزیر اعظم کے لیے 48 ووٹ دینا جس میں اپوزیشن بچے ہی نہ، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے جو ہم آپ کو جناب سردار تنویر الیاس صاحب کے تعاون سے انشاءاللہ عید کے بعد بتائیں گے کہ یہ گیم کیا تھی۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے اپنا سپاہی مقبول گجر کو اپوزیشن لیڈر سپیکر اسمبلی منتخب کیا ہے۔ اب جو ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے مقبول گجر صاحب کو پڑیں گے وہ لوگ ہوں گے تحریک انصاف کے۔ اب جو نہیں ڈالیں گے وہ اپنے تعین کریں گے کہ وہ کون سی جماعت سے ہیں اور وہ کون سے گروپ سے ہیں اور وہ اپنے علاقے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کس کے ٹکٹ سے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ناظرین اکرام، مجھے کافی دوستوں نے جو میسج کیے، میرا کام بنتا تھا کہ میری جو 5 ماہ کی کارکردگی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کیوں؟ یہ آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے پوچھنا اور میرا حق بنتا ہے آپ کو بتانا۔ اب آپ کے علاقے سے جو بھی معاونین خصوصی تھے، جو منسٹر تھے، جو ایم ایل ایز تھے، جو سیکٹریز تھے، پارلیمانی سیکٹریز تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس 1 سال یا 2 سالہ کارکردگی کیا کی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے ان کو ووٹ ایسے نہیں دینے، اب یہ آپ کو لولی پاپ دیں، جو مرضی دیں، ایسے ان کو نہیں کرنا ہے۔ میں اکثر آج کل سوچ رہا ہوں کہ جن بندوں نے، جن ہمارے منسٹر صاحبان نے، ایم ایل ایز نے 30,000 40,000 ووٹ لے کر اسمبلی میں گئے ہیں اور انہوں نے خان صاحب کے خلاف ووٹ دیے ہیں، ان کے نیچے جو خان صاحب کے سپاہی تھے جنہوں نے تحریک انصاف قائم کی، میں پیراشوٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے تحریک انصاف کو اٹھا کر اوپر لے کے گئے ہیں، اب وہ جو اپنی وال پیپر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر لگا رہے ہیں بہترین حکمت عملی، اب میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی جو پیچھے جنہوں نے تحریک انصاف کو اسٹیج پہ پہنچایا، آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بہترین حکمت عملی جو آپ کے 27-28 ہزار ووٹ لے کر ایک سائڈ پہ ہو گئے، آپ ان کے ساتھ ہیں یا خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو بہترین حکمت عملی والا میسج ڈیلیٹ کریں اور سٹینڈ ود عمران خان صاحب لگائیں۔ ناظرین، عید کے بعد ہم آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں گے، رجیم چینج آپریشن ہوا کیسے، اس کے مراکات کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے۔ ہماری 75 سالہ تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے گلگت بلتستان بس سروس کا نہیں سوچا تھا۔ ہماری 75 سالہ تاریخ میں وومن امپاورمنٹ کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا، نہ سوچا تھا۔ ہماری 75 سالہ تاریخ میں کبھی ای کامرس، امیزون اور کبھی نوجوانوں کے بارے میں نہیں سوچا گیا تھا۔ صرف کیا سوچا گیا تھا؟ چپراسی کیسے بھرتی کرنا ہے، سکول ٹیچر کیسے بھرتی کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، پی ایس سی یہ لیول جو لے کے جا رہے تھے، اب نوجوان جس وقت، اب پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں، پرویز مشرف صاحب کے دور میں جن لوگوں نے ترقی کرنے کا یہ ہوا کہ جس وقت ہر بندہ خوشحال ہوا وہ روڈ کے اوپر آ گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے، ہمیں آزاد ملک چاہیے، انہوں نے الیکشن کروائے، سارا کچھ۔ جس وقت آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہوں گے، آپ کے نوجوان، آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ دبتے چلے جائیں گے نیچے سے نیچے، آپ اپنے روزگار کے بارے میں لگ جائیں گے، آپ کبھی ریاست کا نہیں سوچیں گے، آپ کبھی ملک کا نہیں سوچیں گے۔
کیوں؟ غریب جو ہوتا ہے اس کو اپنا پیٹ ضروری ہوتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ ضروری ہوتا ہے۔ اب خان صاحب کو صرف وہ لوگ فالو کریں گے، وہ لوگ سپورٹس کریں گے، وہ لوگ ان کے آگے جلسوں میں جائیں گے، ان کو ووٹ ڈلوائیں گے، وہ لوگ جن کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا، لائک بھی کیا اور شیئر بھی کیا۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔